کا وطن سے میرا مت ہے کہ محبت کا وہ جذبہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے جی پی آئی اے کے جو پائلٹس ہیں ان کے لائسنس ہی جعلی ہیں. ارے بھائی کچھ تصدیق کرو ان کی, پہلے اپنی ہوم ورک کرو, اس کو لے کے آؤ اور کسی سے کوئی رپورٹ آ کے پیش کرو پارلیمنٹ میں. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پوری دنیا کے اندر ہم رسوائی کا موجب بن گئے. لوگوں نے ہماری ایئر لائنس کو بند کر دیا. 31 ارب ڈالرز کا جو ہمیں اسی چکر میں ہمیں نقصان ہو گیا, اور ان کی صرف بیوقوفیوں کی وجہ سے, ان کی نااہلیوں کی وجہ سے. اور اس کے بعد کل پرسوں ایک خواتین تھی, مجھے ان کا نام نہیں آتا, وہ کر رہی تھی, وہ کہتے جی نون لیگ کے زمانے میں یہ جو پائلٹس تھے یہ منشیات میں ملوث تھے, یہ وہ ایم این اے کی نہیں, نون لیگ کی نہیں, نون لیگ کی تو اس نے ڈیٹیل بتایا. ویسے نہیں وہ پی ٹی آئی کی ایم این اے. ہاں اس نے بولا ہے, اس کی جو پہلی سٹیٹمنٹ تھی نا, اس نے بولا ہے کہ ہمارے پائلٹ جو ہے وہ اسمگلنگ میں انوالو ہے. جی جی, اور منی لانڈرنگ. That was her statement. یا وہ کہہ رہی تھی کہ یہ نون لیگ کے زمانے سے شروع ہوا تھا. I mean they are so nonsense people, you know. ان سنجیدہ ہی نہیں ہے. ان کے وزیروں کا حال دیکھ لیں آپ, دیکھیں ذرا اندازہ لگائیں. مراد صحیح سے چلے جائے, وہ لمبے بالوں والا جو گنڈا پوری ہے, وہ شہد کا جو بزنس کرتا ہے, اور یا جو بھی اس کا نام ہے بیچارے کا, وہ شہریار آفریدی کا دیکھ لے, مجھے اللہ کو جان دینی ہے. یا آپ غلام سرور کو دیکھ لیں, شیخ رشید کو دیکھ لیں, آپ علی خان ہے کوئی, وہ اس کو دیکھ لیں, یا فیصل واڈا کو دیکھ لیں. I mean those are very non-serious people. اگر یہ میدان میں آئے تو ایک کونسل تک کا الیکشن نہیں جیت سکتے. میں پھر بھی ایک سندیلا صاحب یہ کہوں گا کہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس طرح کے لوگ ہمارے عوام پہ بٹھا دیے گئے ہیں. یہ بدقسمتی کے علاوہ آپ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. نہ ان کی کوالیفیکیشن ہے, نہ ان کا کوئی ویژن ہے, نہ ان کی کوئی سینس ہے, نہ, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان میں جذبہ حب الوطنی نہیں ہے, وطن کے لیے محبت نہیں ہے. آج دیکھیں یہ بلا دریغ جو ہے اربوں کے فراڈ جو ہے, کبھی 118 ارب کا مراد سعید کا فراڈ نکلتا آ رہا ہے, کبھی یہ فراڈ نکال رہے ہیں اس میں سے چینی سے, گندم سے, ادویات سے. یہ ایسے کہ یہ لوٹ مار کا انہوں نے اس طرح بازار گرم کیا ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ واپس نہیں آنا انہوں نے. اور دیکھیں نا, ایک 15 دن کے یہ پچھلے دنوں میں گیس کا, یا پیٹرولیم آپ اسے کہتے ہیں, پیٹرول کہتے ہیں پاکستان, ہمارے یہاں پہ گیس کہتے ہیں, یہ پیٹرول کا انہوں نے اللہ واسطے کا کر دیا, اس کو شارٹیج کیا, پرائس کو $25 کم کیا, شارٹیج کر دی, 15 دن کے بعد اس کو 100 کیا. ایک بندے کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس نے عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا. 300 ارب کا وہ آرام سے لے کے چلا گیا. اب اس کو قانونی طور پہ آپ شکل کیا دیں گے جی بھائی تم نے یہ کیا ہے کہ تم نے کرپشن کیا. ایک بندے کو انہوں نے عوام کو نقصان پہنچایا نا, ان کی جیبوں سے پیسہ نکالا ہے. ہو سکتا ہے ٹیکنیکلی طور پہ آپ ان پہ کیس نہیں کر سکیں گے, کچھ بھی نہیں کر سکے, چونکہ یہ کرائسس آئی ہیں, عوام کا نقصان ہوگا تو چلا گیا. یہ اب چینی کا ابھی تک دیکھیں, میرا مطلب کہ 50-55 کے قریب اس کی پرائس ہونی چاہیے, ابھی تک 90 کی بک رہی ہے, اور مسلسل طور پہ عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. ان کے ساتھ ان کو لوٹا جا رہا ہے ان کی کے لیے, اور اس کے اوپر ٹیکسز لا کے عوام کا جو حال کر دیا, انہوں نے برباد کر دیا. معاشی طور پہ اگر ان کی لائن پہ دیکھیں تو ملک معاشی طور پہ بالکل تباہ ہو چکا ہے. اس کو جو بھی ابھی تو نہ تو نون لیگ کی کوئی بندہ وزیر اعظم کا عہدہ لینے کے لیے تیار ہے, نہ پیپلز پارٹی کا. اس کا یہی ہے کہ میرا مطلب کہ یہ کہاں سے اٹھائیں گے, اس کے لیے تو بہت ابھی جیسے راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جب زیرو مائنس پہ جب جی ڈی پی تھا تو وہ 1958 کی بات کر رہے ہیں. ہمیں ہمارے ملک کو 1958 میں جا کے ڈال دیا کہ ہمارا جو جی ڈی پی جو ہے وہ مائنس میں جا رہا ہے. تو میرا مطلب کہ جو بھی آئے گا نیا, اس کو بہت محنت کرنی پڑے گی, اس کی اکانومی کو دوبارہ سے کرنے پڑے گا. ہمارے جو سب سے بڑا مسئلہ سندیلا صاحب جو ہے نا, دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہے ایک پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہے یا کیا سازش ہے. آپ کشمیر کا مسئلہ دیکھیں, 1 سال سے ہمارے کشمیر میں جو ہے کرفیو لگا ہوا ہے. وہاں پہ ہماری جو بچیاں ہیں, ہماری مائیں ہیں, ہماری بیٹی ہیں, اس بات پہ منتظر ہیں کہ پاکستانی فوج آئے گی تو ہماری عزتوں کو بچائے گی.
यहाँ ये करतारपुर का इन्होंने ये बना दिया, मंदिर बना दिया या गुरुद्वारा बना दिया। अगर आप देखें कि कश्मीर के अंदर 2 लाख जो है वो सिख फौज में है, वो हर रोज जाके कश्मीर के अंदर हमारी बेटियों और माओ की इस्मत जरी कर रहे हैं। इनको इस बात पे शर्म नहीं आती है। और ये अमेरिका में आते हैं, 21 तोपों की सलामी लेते हैं और 21 तोपों की सलामी देने के बाद ये कश्मीर को बेच दिया जाता है। वहाँ में 370 लगवा के 345A वगैरह लगवा के और उन्होंने कश्मीर को बिल्कुल इनके हवाले कर दिया। बिलीव करे कि कश्मीर हमारा बिक चुका है, हमारी गैरत कौम की खत्म हो चुकी है। हमारा जो खून था कश्मीरियों का, जो मेरे ख्याल में 60-70 हज़ार के करीब या लाख के करीब कश्मीरियों ने इस आज़ादी के लिए खून दिया था, उसको उन्होंने बिल्कुल खत्म करके रख दिया। हमारी गैरत खत्म हो चुकी है, हमारी इज्जत खत्म हो चुकी है। ये लुटेरे हैं, ये लूट रहे हैं, इस पाकिस्तान को खा रहे हैं, बड़ी बेदर्दी के साथ खा रहे हैं। तो इसके लिए ये है कि अब आवाम को निकलना पड़ेगा, आवाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा, आवाम को ये देखना पड़ेगा कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है और ये आपकी आने वाली नस्लों के लिए होगा, उनके लिए निकलें। तो ये इसके लिए हम जो कर सकते थे, हमारा पार्ट प्ले, हम आए मैदान में, हमने शौर किया, हमने बड़े बेखौफ खतर जो है इसका एक्सप्लेन किया, पूरी दुनिया को एक्सप्लेन किया। उसका यही है कि आप लोग सामने आए उसको लेके। तो इसको ये है कि शौर बेदार करें, लोगों को ये आए कि वो मैदान में आए। इस गेम को अब एंड होना चाहिए और जिस तरह का तरक्की का एक इनकलाब आया था उस तरह का लाना पड़ेगा, इनको घसीटना पड़ेगा गलियों में। उसके बाद पाकिस्तान जो है सही सिमत पे जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन ये जो हमारे हैं यहाँ पे वतन दुश्मन है लोग हैं, इनसे छुटकारा हमें हासिल करना पड़ेगा इंशाल्लाह। ये जरूर होगा। इसमें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की बात की है, उनके अपने जो वो वजीर थे, फाउंडर थे, उन्होंने जो बात की है, उस दिन रेहाम खान में हमारे प्रोग्राम में कहा कि 96 से इसके ऊपर हैंड है। तो वो डेफिनेटली सारे सिलसिले हैं। अरशद साहब, सवाल आपसे प्रोबली आखिरी सवाल है क्योंकि प्रोग्राम का टाइम है। साजिशों के खिलाफ मियां नवाज शरीफ और मोहतरम मरियम नवाज साहबा ने अवाम में जाने का फैसला किया। हमने देखा मियां साहब और मोहतरमा मरियम साहब ने बड़े बड़े जलसे किए। इन जलसों से खौफजदा होकर मरियम नवाज को आपके सामने गिरफ्तार किया गया। अवामी से इतनी घबराहट क्यों है? खास तौर पर मरियम नवाज से ये इतने डरते क्यों हैं? संदेला साहब, हकीकत तो ये है कि इनको अपनी जो है ना एंड नजर आ चुका हुआ है। और जहां तक बात रही मरियम नवाज की, उसके 2 टॉपिक, उसके 2 हिस्सों में आप जवाब ले लें कि एक तो हिस्सा ये है कि उन्होंने बाहर निकल के और पाकिस्तान की आवाम को बता दिया कि मैं खड़ी हुई हूँ और मेरे इरादे क्या हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये सही कि उनको इस वक्त में बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो ये लाइव विद खावर यूसुफ का एक एजाज हासिल है कि हमारी अपनी राय होती है, हम इख्तलाफी राय रखते हैं और इसी में से इस्लाह होती है। मेरे हिसाब से और बहुत ज्यादा लोगों का ये कहना है कि मरियम नवाज को साइलेंट रहना चाहिए और अंदर रहना चाहिए। अभी ये वक्त है वेट एंड सी का, अभी ये वक्त है कि इनको एक्सपोज करें, अभी ये वक्त है पाकिस्तान की आवाम को खुद आगे बढ़ने का। और एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह मरियम नवाज भी बाहर आएंगी और तमाम जो इंसाना चेंजेस हमें नजर आएंगी, ये इस टाइम में एक्सपोज हो रही हैं। जहां तक दूसरा हिस्सा रहा कि बाप के सामने बेटी को इस तरह से गिरफ्तार करने का, यानी कि जेल के अंदर बाप के सामने नैब कोर्ट जाती है और मुलाकात के दौरान गिरफ्तार करती है और अजियत एक देती है कि ये देखो तुम अपनी बेटी को लेकर आए थे पाकिस्तान में, तो हमने किस तरीके से एयरपोर्ट पे तुम्हारा किया हाल। और दूसरे मरहले में वो ये करते हैं कि जेल के अंदर, कोट लखपत जेल के अंदर, तो संदीला साहब ने अपने आप को एक्सपोज किया कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर कानून की पासदारी है ही नहीं। जेल के अंदर कोई भी जाकर अरेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि जेल बजाते खुद एक कस्टडी होती है और वो एक मुलाकात जारी थी। तो ये इन्होंने अपने लिए खुद एक ऐसा गड्ढा खोदा है कि जिसमें ये खुद मुंह के बल गिरेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान की आवाम के सामने इन्होंने हर किस्म का छत्तर, हर किस्म का डंडा, हर किस्म का पत्थर पाकिस्तान की आवाम के हाथ में दिया कि ये तुम हमें मारोगे तो फिर तुम्हें जो है ना हमसे आजादी मिलेगी, और अगर तुम नहीं मारोगे तो तुम इसी तरीके से तड़पते रहोगे। देखिए, शाहिद खान अब्बासी ने वो बात की जो हम लाइव विद खावर यूसुफ में पिछले
ایک 1.5 سال سے کر رہے ہیں, اور وہ کیا تھی, یا 1 سوا سال سے کر رہے ہیں. جس ٹائم میں میاں نواز شریف کوٹ لکھپت جیل میں تھے, سٹارٹنگ تھی پہلا مرحلے میں, تو اسٹیبلشمنٹ میاں نواز شریف سے رابطے کرتی تھی اور وہ یہ کہتی تھی کہ آپ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں اور پرانی تنخواہ پر آ جائیں. تو میاں نواز شریف کہتے تھے کہ نہیں, اب نہیں, اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اور ابھی آپ یہ دیکھ لیں, شاہد خاقان عباسی کے ہاتھ سے جو ان سے نا یہ تمام چیزیں آئیں باہر, اور انہوں نے اس بات کو ایکسپوز کیا. پلیز فار منٹ, انہوں نے اس بات کو ایکسپوز کیا کہ جب تک وہ 6 طاقتیں اپنے جو انہوں نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے, مینز سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنی ذمہ داری لینی ہوگی کہ ہم نے کس بنا پر یہ سازش کی. فوج کو یہ بتانا ہوگا کہ اس چیز کے ذمہ دار ہم ہیں, باقی تمام طاقتوں کو بتانا ہوگا کہ ہماری, یعنی کہ ایک پولیٹیکل آ جاتا ہے, تمام 6 کے 6 جو طاقتور جو حلقے ہیں ان کو اپنی ذمہ داریاں خود اٹھانی ہوں گی. اس کے بعد یہ آگے بات چلے گی. دیکھیں, نیا الیکشن کروا لیں یا اسمبلی میں تبدیل کروا لیں, کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ وہ جانور جو اس کنویں کے اندر پڑا ہوا ہے اور اس کا نکلنا بہت ضروری ہے, یعنی کہ وہ مافیا, وہ ناسور جس کا خاور صاحب نے, راجہ صاحب نے مختلف الفاظوں میں ہم نے ذکر کیا کہ وہ اپنی حدود میں نہیں جانا. گھر کا چوکیدار سسٹم نہیں چلا سکتا, گھر کا سربراہ ہی چلاتا ہے اور سب کی رائے کے ساتھ چلاتا ہے. تب تک یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. سندیلا صاحب, آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں, ہم رب تعالیٰ کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں کہ یا اللہ نے ہم پر جو ذمہ داری دی تھی ہم نے وہ ادا کی, باقی اس کی رضا اور اس کے سامنے ہم جواب دیں. انشاءاللہ آپ نے اور میں نے اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. کہتے ہیں نا, مالی دا کم پانی لانا آندا, پھل بوٹے رب جانے تے کام جانے. راجہ صاحب, آپ سے بھی آخری سوال ہے. کرپشن کے معاملے پر نون لیگ کے خلاف بہت زیادہ سازشیں کی گئی تھی. کہتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب اس کا نام نہیں لیتے. موجودہ حکومت نے خفیہ طور پر ایک صدارتی آرڈیننس سے سزائے موت کے خلاف اپیل کا حق دے دیا ہے. یہ کیسا معیار ہے, کیا کہیں گے اس پر؟ اور آپ جو کہنا چاہتے تھے وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں. بہت بہت شکریہ. یہ آرڈیننس جس طریقے سے ایشو کیا گیا بڑے خفیہ انداز سے اور کسی کو بتایا بھی نہیں گیا, تو یہ بڑی ایک دردناک اس کی کہانی ہے. بلکہ یہ چیز 2-3 دفعہ میں اس کو اٹھا چکا ہوں, رانا ثناء اللہ صاحب کے سامنے بھی, اور اس کے علاوہ سینیٹر پرویز رشید صاحب اور باقی بھی ہمارے جو اکابرین آئے ہیں ہمارے پروگرام میں, کہ کشمیر بیچا انہوں نے دن دہاڑے بیچا اور ڈنکے کی چوٹ پہ بیچا. پھر اس کے بعد کشمیر کا کوئی نام نہیں لے سکتا, ٹیلی ویژن پہ آپ ڈسکس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مودی کو کالے مارتے ہیں, وہ فون نہیں اٹھاتا. ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے کہ جب 98 میں جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا, واجپئی چل کے آیا, میں نے ایک پروگرام شیئر کیا کچھ دن پہلے انیک ناجی کا. وہ 15-20 منٹ کی ویڈیو بندہ اگر دیکھ لے نا تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ تماشا کیا ہو رہا ہے. تو اس نے یہی بات کی کہ جب نواز شریف کے پاس واجپئی چل کے آیا تھا اور وہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل کرنا چاہتا تھا, اور وہ باعزت طریقے سے پاکستان کی شرائط پہ کرنا چاہتا تھا, کہ تم لوگوں نے اس کو سیکیورٹی رسک بولا کہ نواز شریف جو ہے سیکیورٹی رسک ہے, اور اس کو وہ کارگل کا ڈرامہ کر کے ریموو کر دیا. آج بھی یہ بلکہ اپنا طلال چودھری صاحب بھی اگلے دن یہی بات کر چکے ہیں. راج صاحب, یہ آپ کے کوشچن کا جواب یہ ایک ساتھ تھی یہاں پہ معصوم کاکا کے نام سے, انہوں نے یہ کمنٹس میں لکھا تھا کہ نواز شریف نے 3 دفعہ حکومت کرنے کے بعد کشمیر کے لیے کیا گیا. تو کاکا صاحب میرے خیال میں یہ راجہ صاحب کا جو آنسر ہے آپ کو مل گیا ہوگا, تو یہ اس کا جواب ہے. جی, تو کہ اس وقت مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے کہ جو اگر دیکھیں جب ایسی چیزیں جب دیکھنی ہوتی ہیں نا, پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہیں شاید وہ بیچارے اس طریقے سے نہیں دیکھتے. ہم لوگ جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں, اور اسپیشلی سٹنگ ان USA, کہ جو دنیا کا ایک سینٹر ہے جہاں سے پوری دنیا جو ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے,
اور ہمیں ان چیزوں کو زیادہ دیکھنے کا، قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ کس جگہ پہ کیا ہو رہا ہے. تو اس زمانے میں جو پاکستان میں ایک ترقی کا دور شروع ہوا تھا سی پیک کے تھرو، تو سی پیک کی وجہ سے سینٹرل ایشین جتنی اسٹیٹس ہیں، رشیا تک اور ترکی تک، وہ سارے پاکستان کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے. اور اس کے ساتھ مڈل ایسٹ میں بھی جو ہے کہ پاکستان کی آگ بیٹھ چکی تھی. اور پھر یمن اور سعودی عرب کا جو ایک کانفلکٹ چلا تھا، اس میں بھی جو پاکستان سے امداد مانگی گئی کہ پاکستان آئے اور ہمیں بچائے. تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ پاکستان نواز شریف کے دور میں اتنا طاقتور تھا کہ سعودیہ بھی اس کو اپنی مدد کے لیے بلا رہا تھا. اور آج پاکستان اتنا کمزور ہو گیا 2 سال میں کہ آپ جس وجہ سے، جس کشمیر کی وجہ سے آپ 86% ملک کا بجٹ کھاتے ہیں، اس کا دفاع نہیں کر سکتے. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر انڈیا نے آزاد کشمیر پہ حملہ کیا تو پھر دیکھیں گے. اور یہ جو سٹیٹمنٹ تھی یہ جی ایچ کیو کی طرف سے آئی تھی کہ ہم انڈیا سے نہیں لڑ سکتے. آپ اندازہ کریں، یہ سٹیٹمنٹ جی ایچ کیو کی طرف سے آنا کہ ہم انڈیا سے نہیں لڑ سکتے، تو میں سمجھتا ہوں ڈوب مرنے کا مقام ہے. کچھ لوگ ہمارے ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ایک خام خیالی ہے، بجٹ اتنا فوج نہیں لیتی، وہ سب جھوٹ کے پلندے ہیں، وہ نمبر تو ایسے ایسے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ نمبروں کو چھوڑو کہ نمبر کیا لکھے ہوئے ہیں، تم دیکھو کہ حقیقت میں ان کو پیسہ کیسا جاتا ہے. آپ ابھی تو جو 2000 ارب روپے ہے وہ تو ڈاکومنٹڈ ہے نا، جو لکھا ہوا ہے کہ 2000 ارب جو ہے وہ فوج کو جاتا ہے. مگر وہ چیزیں جو نہیں لکھی ہوئی ان کے بارے میں تو کوئی بول بھی نہیں سکتا. کسی میں ہمت ہے کو بولے کہ بھئی لائک، تو جو چیز پارلیمنٹ ہاؤس کے فلور آف دا ہاؤس ایک بندہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ 14% بجٹ ہم سویلین لیتے ہیں اور 86% آپ لیتے ہیں، تو اس میں وزن ہوتا ہے، وہ ہوا میں بات نہیں کر سکتے. ایک چیز تو یہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے نا آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کا کیپٹل جو ہے نا وہ اسلام آباد میں ہے، اور کسی بھی سویلین حکومت کو ہٹانا ہو تو صرف 2 رستے اسلام آباد کے، 2 روڈ بند کر دیں تو کوئی اسلام آباد میں کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی. ٹھیک ہے نا، ایسے ہوتا ہے. مگر میں سمجھ رہا ہوں آج بھی یہ جرنیلوں کی بدقسمتی ہے کہ جی ایچ کیو جو ہے نا وہ موسٹ پاپولیٹڈ سٹی راولپنڈی میں واقع ہے. جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور جس نیج پہ عوام پہنچ گئی ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں اگر عوام نکل کے جی ایچ کیو کے آگے دھرنا صرف 1 ہفتہ دے لے نا، صرف 1 ہفتہ، یہ جو جرنیلی مافیا ہے یہ عوام کے پاؤں بھی پڑیں گے، 70 سال کی غلطیاں بھی مانیں گے، اور آئندہ آنے والی نسلوں تک یہ توبہ کریں گے. مگر یہ تب بھی ہوگا جب عوام جو ہے نا وہ ان کے گریبان تک پکڑے گی. اور جس طریقے سے اپوزیشن کی خاموشی ہے وہ اس چیز کا ایک اندیہ دیتی ہے کہ اپوزیشن بھی یہی چاہتی ہے اب ہم بالکل نہیں انوالو ہوں گے، یہ جانے اور عوام جانے. اور جب کنٹرول عوام نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تو یقین کریں کہ یہ جی ایچ کیو سے کھینچ کے جو ہے نا ان کو موسولینی کی طرح لٹکائیں گے. یہ عوام کو اس طرف جو ہے نا وہ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ تو صورت حال ہے آن گراؤنڈ. اب بات خاور صاحب نے بھی بات کی، آپ نے بھی بات کی جو ہے نا کہ خان صاحب کو لائے ہیں تو آپ اوورسیز میں لوگ کیا محسوس کر رہے ہیں. تو اس میں ایک چھوٹی سی لائٹر موڈ میں ایک واقعہ آپ کو سنا جاتا ہوں. بہت عرصہ پہلے میں نے ایک فلم دیکھی رنگیلے کی اور ننے کی. اب مجھے فلم کا نام یاد نہیں ہے. تو جو ننا ہوتا ہے اس میں ایک جرنلسٹ بنا ہوتا ہے، تو وہ ہر بات پہ نا اس کا تقیہ کلام ہوتا ہے کہ یار میں محسوس کرنا چاہتا ہوں. تو ایک دن رنگیلا جو ہے وہ ایک جیل کا جیلر ہوتا ہے، تو رنگیلے کے پاس ننا چلا گیا کہ یار تمہارے جیل میں 2 دن بعد جو ہے نا ایک بندے کو پھانسی ہونے لگی ہے، تو میں ذرا اس کا نا درد محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں. تو رنگیلا بھی اس کے ان ڈائلاگوں سے بڑا تنگ تھا، تو اس نے اللہ اچھا چل ٹھیک ہے بندوبست ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، تو کل آ جانا.
नन्ना चला गया, उसके जो उसका कमरा जो था कैदी का, उसमें चला गया, तो उसको कहता है कि यार असल में ना मैं यहाँ पे आया हूँ, तुम्हें 2 दिन के बाद कल फांसी होने लगी है, तो मैं तुम्हारे एहसासात जो है ना, महसूसात, उनको मैं कलम बंद करना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। तो मम्मी को कहते यार ऐसे तुम्हें महसूस नहीं होगा, तुम ऐसा करो अपने कपड़े मुझे पहनाओ और मेरे कैदी वाले कपड़े तुम पहनो, तो फिर तुम्हें ज्यादा समझ आएगी। तो उसने बोला ठीक है, उसने कपड़े एक्सचेंज कर लिए और जो है ना फिर नन्हे ने सवाल करना शुरू कर दिए। सवाल वो करता गया जवाब देके, तो जब मुलाकात का वक्त खत्म हुआ तो कैदी कहता है नन्हे को कि अच्छा भाई इजाजत दो मैं जाता हूँ। तो नन्हा कहता है क्या मतलब, कैदी तो तुम हो। कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कपड़े तो तुमने पहने हुए हैं। कैदी तुम हो, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो तुम्हारा इंटरव्यू लेने आया था। तो उन्होंने कैदी को पकड़ के बाहर डाल दिया और नन्हा साहब जो है वो जेल में बंद हो। अब वो रोए कि यार मैं वो कैदी नहीं हूँ जिसको फांसी होनी है, वो बाहर चला गया। अच्छा वो रंगीले के ढूंढे रंगीला उधर है नहीं। अब करते करते सुबह का टाइम आ गया, उसको उन्होंने लोटे में पानी दिया कि आपकी फांसी का वक्त करीब है, आप वजू करें, नमाज पढ़ें और फिर आपको तख्ते पे हम लेके जा रहे हैं। उसको उन्होंने वजू शुरू कराया, वो रो रहा है, तो उन्होंने तख्तादार पे ले गए उसको, उसके मुंह पे वो नकाब चढ़ाया, रस्सा डाला, तो फांसी का जो है ना वो आर्डर देने लगे थे। तो जब उन्होंने गिनती शुरू की 1 2 3, तो 3 पे जो है ना वो रंगीला आ गया एकदम के, उसने कहा जी रुक जाए। तो वो रुके तो उसके मुंह से जो है ना वो निकाब उतारा और वो दौड़ के जो है ना वो रंगीले के कदमों में गिर गया नन्ना। तो रंगीला कहता है कि सना कुछ महसूस की थी। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो तब्दीली है उसका भी यही हाल है कि अब अवाम को हम पूछ रहे हैं कि आप बताएं, आप सारी जाहिर महसूस अवाम तो कीता नहीं जी मगर जो इसके सपोर्टर थे कि अब आपने इसको कुछ महसूस किया। तो यही हालत है कि अब बाकी लोगों की इसने तौबा करवा दी है और आने वाले दिन जो है वो यकीनन पाकिस्तान के लिए और स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट के लिए अच्छे नहीं है। मेरे ख्याल में अब उनके लिए वो होता है ना रियलाइजेशन होना, वो बहुत टाइम गुजर गया। अब मेरे ख्याल में उनको इस चीज का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, लोगों के हाथ होंगे और बाजवे शाजवे के गिरबान होंगे। ये अब इनका बचना मुझे नजर नहीं आता। बिल्कुल ठीक है जी, आप लोगों की अपनी राय है, लेकिन मेरा मेरा इस पे कहना ये है कि ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं ठीक हैं, लेकिन एंड ऑफ डे पे मुल्क जो है ना, मुल्क किसी भी इस किस्म की चीज़ का मुतहम्मल नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला की ज़ात करम करे, खुद चीज़ें समझ आ जाए, खुद ही आ जाए, गलतियों का एहसास हो जाए, में से निकल जाए। अब उनसे अगर पूछे ना जो कहते हैं इनके साथ थे कि यार ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਵੋਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ ਉਹ बिल्कुल सही बात। तो वो भी नहीं अपने आप पे पढ़े रहते। खावर यूसुफ भाई आपका, अरशद परवेज साहब आपका और राजा साहब आपके वक्त का, टाइम का, और ये जो आप लोग कर रहे हैं इसका अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। ये वो अपना बैरिस्टर अब्दत मलिक साहब हमारे प्रोग्राम थे 2 दिन पहले, तो वो कह रहे थे कि समटाइम जो आप कर रहे होते हैं ना आपको एहसास नहीं होता, कुछ अरसे के बाद आपको चलता है आप इतना बड़ा काम कर गए। तो मेरे ख्याल में जो काम आप सब मिलकर भाई कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। जो ये आवाज, जैसे आपने कहा ना ताहिर मुगल, वो बेचारा हर जगह पे अपना मोबाइल लेके लाइव होकर लोगों को दिखा रहा था देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। हम अल्लाह ताला की जात हमें हिम्मत दे, हौसला दे, पाकिस्तान के लिए, एंड ऑफ डे पाकिस्तान के लिए हम ये आवाज उठाते रहें और जो उस मुल्क के लिए बेहतर हो अल्लाह की ताला की जात वो हमसे करवाए। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला की जात आपको जिंदगी दे, सेहत दे, अल्लाह ताला की जात आपकी हिफाजत फरमाए और इंशाल्लाह ताला इस तरह के कुछ जॉइंट चीजें हम लोग करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सीदेना साहब और आपके बहुत नाज़रीन शुक्रिया का भी सीदेना। बहुत शुक्रिया। उन्होंने बड़ी तहम्मुल मिजाजी के साथ हमें सुना, हमारे साथ बेर हुए, उधर से ही सुनते आते हमें इधर भी आके सुन रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया सब लोगों का, आपका ख़ास तौर पे शुक्रिया कि आपने इस तरह का प्रोग्राम का एहतमाम किया और जिसमें सब दोस्तों को इकट्ठा किया। मेरा एक
چھوٹا سا میسج جو ہے جی اپنے آپ کے ناظرین کے لیے اور میرے ناظرین کے لیے ہے کہ ایک محبت اور ایک یونٹی کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلنا ہے. یہ چھوٹے موٹے اختلافات کو ہمیں بلانا پڑے گا, ہمیں ایک وطن کے لیے, ایک اپنی پارٹی کے لیے, ایک جذبے کے لیے, ایک نقطے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا, اور ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ ایک پوری قوت کے ساتھ وہ آواز کو آگے بڑھانا پڑے گا. جو ہمارے ملک کو جو مسائل پیدا ہو چکے ہیں, اگر ہم ایک آواز نہ ہوئے تو پھر یہ سلسلہ دور چلا جائے گا. تو ہمیں سب کو ایک آواز بننا پڑے گا, اور وہ میاں نواز شریف کے بیانی کو آگے بڑھانا پڑے گا. اس آواز پہ ہمیں لبیک کرنا پڑے گا. ووٹ کو عزت دو, اور انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بہت روشن ہوگا, اور انشاءاللہ ہماری جو آنے والی نسلوں ہیں ہم ان کو ایک اچھا پاکستان جو ہے ان کے ہینڈ اوور کریں گے. سندیلہ صاحب, میں دلی طور پہ آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ اس پروگرام کا اہتمام کیا, اور پلیز اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے, اور یہ جو آپ نے آگے سلسلہ بڑھایا ہے اس کو پلیز رکھیں. یہ بہت ٹائرنگ سفر ہے. بگننگ پہ تو اچھا لگتا ہے, آپ جیسے 7 دن کام کر رہے ہیں, اس سے لاٹ آف ورک. تو اور میں ناظرین کو بھی کہتا ہوں کہ پلیز اپریشیٹ کیا کرے. ایک بندہ اتنی محنت جب کرتا ہے نا ایک ملک کے لیے, اس کا ذاتی مفاد کسی کا بھی ہمارا نہیں ہے, ہم بھی اسی وطن کے لیے ایک جذبے کے تحت کر رہے ہیں, تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ پائیں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں شوز کے اندر, اپنا لائکنگ کریں, ان کو اپریشیٹ کریں. ہاں بھائی ہم یہاں پہ موجود ہیں, وی آر ود یو, دو ہم تمہارے ساتھ ہیں, کاندھے سے کاندھا ملا کے ہم چل رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ بندہ 7 دن پروگرام کرتا ہے, اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے تو یہ بھی ڈس ہارٹڈ ہو جائے گا, یار میں کس کے لیے کرتا ہوں. میرے پاس 5 بندے بیٹھ کے دیکھنے والے ہیں, میں نے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے اپنے ضائع کر دیے. یہ 5 بندے وہی جو روز میرے پاس آتے ہیں. دوستوں کو بتائیں, آگے کریں, اس کو شیئر کریں. یہ آپ کا حب وطنی کا جذبہ ہوگا جس کو آپ آگے لے کے جائیں گے. انکریج کریں اس طرح کے نوجوانوں کو. آپ خود بھی آئیں, یہ میسج کو اکراس دا کنٹری آپ پہنچائیں کہ میرا مطلب ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے. آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا سندیلہ صاحب. ابھی پچھلے دنوں میں امریکہ کے اندر ایک واقعہ ہوا, ایک بلیک آدمی تھا, اس کو وائٹ پولیس والے نے قتل کر دیا. وہ میرا مطلب ہے کہ ڈسکرمنیشن میں ہوگا یا جو بھی واقعہ ہوگا. آپ یقین کریں کہ پوری قوم جو ہے, ایون دو کہ یہ کرونا کے لیے لاک ڈاؤن ہوا چکا تھا, امریکہ کی سڑکوں پہ بندوں کا ہجوم آ گیا تھا. تو آپ میں بھی ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کریں, ان کو لائک کریں, ان کو آگے بڑھائیں, تاکہ اور جذبے کے ساتھ وہ کام کریں. بلیو می دیٹ یہ جو سندیلہ صاحب کام کر رہے ہیں یہ اسی کام نہیں ہے. میں تو اس سے گزر چکا ہوں, اب میرا تو 3 سال ہوگا, اب میں ٹائرڈ بھی ہو چکا ہوں. اچھا ہوا سندیلہ صاحب نے سنبھال لیا, اگر مجھے چھٹی پہ جانا پڑ جائے تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. تو پلیز اپریشیٹ کیجیے گا. That's what he wants. چلتے چلتے میں آخری بات یہاں پہ ایڈ کروں. آج عاصم سلیم باجوہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا, آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا, سکھر حیدرآباد موٹر وے کا. تو اس کے نیچے میں نے کامنٹ کیا تھا, جو بڑا جو ہے نا وہ چل رہا ہے کل سے. تو میں نے لکھا تھا کہ تھینک یو نواز شریف اینڈ وی لو نواز شریف. اور اس کے آگے جو میں نے لائن لکھی تھی کہ نواز شریف کے ویژنری پروجیکٹ اتنے ہیں کہ تم لوگ کئی سال تک ان کے افتتاح کرتے رہو گے اور ان پہ کام کرتے رہو گے, مگر نواز شریف کے کام جو ہے, پروجیکٹ جو ہے, وہ پاکستان کے لیے ختم نہیں ہوں گے. ہمیں وہی ویژنری لیڈر دوبارہ سے چاہیے جو پاکستان کو آنے والی کئی صدیوں تک کا جو معمار بنے اور اس کو آگے انشاءاللہ تعالیٰ لے کے جائے گا. نواز شریف زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, اور پاکستان کی آواز مریم نواز, مریم نواز. No doubt. Last word from your side. Last word from your side. جی سندیلہ صاحب, ہماری سٹرگل اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس ملک پر قابض ہوئے اور جن لوگوں نے اس ملک کو بیچا, کشمیر بیچا اور اپنے بہت سارے ایسے معاملات بیچے, ان کے صورتحال اس ٹائم میں یہ آیا ہے کہ پی ٹی ڈی سی کے اوپر وہ قبضے کر رہے ہیں, پی آئی اے کے اوپر قبضے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہمیں کلبھوشن بیچتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور ہمیں خطرہ یہ ہے کہ وہ جو ڈاکٹر عثمان آفریدی تھا, آئی تھنک, جس نے ریکی کی تھی اسامہ بن لادن کی, اس کو بھی بیچنے کا بھی کچھ
اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس کے بھی بیچنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ہمیں اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے. بہرحال اب ہمیں یہ بھولنا نہیں ہے کہ یہ تمام تر معاملات اس کی وجہ سے ہوئے ہیں. ہمارے قائدین کی بڑی سٹرگل ہے اور بڑی قربانی ہے, اور ہماری جتنی کوشش ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. بہرحال اس کے اندر ایک جو کومنٹ کرتا ہے, ایک جو لائک کرتا ہے, ایک جو شیئر کرتا ہے, وہ بھی اتنا ہی حقدار ہوتا ہے جتنے سندیلا صاحب ہیں, جتنے خاور نو یوسف ڈاؤٹ, صاحب ہیں. ایگری بہت شکریہ. ایگری, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بہت شکریہ جی. بٹ پھر وہ بات وہی اینڈ پہ مشاہد اللہ خان صاحب والی آ جائے گی کہ نشئی ہے, نشئی پھر بیچے گا ہی گھر کا سامان اور کیا کرے گا. اسی کمنٹ کے ساتھ آپ تمام دوستوں کا شکریہ. انشاءاللہ تعالی جلد, بلکہ اسی پلیٹ فارم سے ہم لوگ طے بھی کرتے ہیں کہ گاہے بگاہے ہم لوگ مزید اس میں دوست ایڈ کر کے اپنے طور پہ یہ پروگرام جو ہے نا اس کو آپ کے